شب برات کے نوافل، رکعت، نیت اور پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات دراصل شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، جسے برصغیر ایران اور بعض دیگر علاقوں میں دینی اور روحانی اہمیت حاصل ہے۔ لفظ برات فارسی الاصل ہے، جس کے معنی نجات، چھٹکارا یا فیصلے کے ہیں۔ اس نسبت سے یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور بندوں کے معاملات کے فیصلوں سے جوڑی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس رات کی ابتدا کسی نئے تہوار یا باقاعدہ رسم کے طور پر نہیں، بلکہ عبادت، توبہ اور دعا کے ایک موقع کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ دخان کی آیت فیہا یفرق کل امر حکیم کا ذکر آتا ہے، جس کے بارے میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، جبکہ برصغیر کے بعد علماء نے اس کا اطلاق شب برات سے بھی کیا ہے۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول، بندوں کی مغفرت اور بعض مخصوص گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے سوا عام مغفرت کا ذکر فرماتے ہیں۔ اگرچہ محدثین کے نزدیک ان احادیث کی اسناد کے درجے مختلف ہیں، مگر مجموعی طور پر اس رات کی فضیلت پر عمل کرنے کو امت کے ایک بڑے طبقے نے قبول کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں خصوصی جشن، چراغاں یا اجتماعی رسم ثابت نہیں، لیکن نوافل پڑھنا، دعا کرنا، استغفار کرنا اور دل کی اصلاح کرنا آپ کے عمومی طریقے عبادت میں شامل تھا۔ اسی بنا پر شب برات کی اصل روح یہ ہے کہ انسان شور و ہنگامے اور رسم و رواج سے ہٹ کر اپنے رب کے حضور جھک جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، آئندہ کے لیے نیک زندگی کا عزم کرے اور والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر و مغفرت مانگے۔ تاریخی طور پر یہ بھی حقیقت ہے کہ شب برات کو ایک مستقل مذہبی تہوار کی شکل بعد کے ادوار میں ملی، خاص طور پر برصغیر میں، جہاں قبرستان جانا، حلوہ بنانا اور مخصوص روایات رائج ہو گئیں، جبکہ متوازن دینی نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ تو اس رات کی بالکل نفی کی جائے اور نہ ہی اسے دین کا لازمی حصہ بنا کر بدعات میں تبدیل کیا جائے، بلکہ اعتدال یہی ہے کہ اس رات کو ایک اضافی موقع سمجھا جائے جس میں بندہ خاموشی، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اپنے دل کی اصلاح کرے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ، اگر ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں تو انہیں ہماری بھلائی، ایمان کی سلامتی اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ لکھ دے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرما اور ہمیں دکھاوے کے عمل سے بچا کر خالص اپنا بندہ بنا دے۔ ناظرین، یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ شب برات کی حقیقت کو سمجھنے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس رات کو یا تو صرف رسومات تک محدود کر دیا یا پھر مکمل طور پر اختلاف کا موضوع بنا دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی ادوار میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس رات کو کسی خاص نام یا اجتماعی اعلان کے ساتھ نہیں مناتے تھے، لیکن شعبان کے مہینے کو وہ غیر معمولی اہمیت ضرور دیتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے اور امت کو رمضان کی تیاری کا عملی پیغام دیا۔ اس اعتبار سے شب برات رمضان سے پہلے خود احتسابی کی ایک خاموش رات بن جاتی ہے، جہاں انسان اپنے پچھلے گناہوں کا جائزہ لے، دل میں موجود کینہ، حسد اور نفرت کو نکالے اور اللہ سے یہ امید باندھے کہ آنے والا رمضان اس کے لیے محض رسمی عبادت نہیں بلکہ حقیقی تبدیلی کا ذریعہ بنے۔ اس رات کے حوالے سے یہ تصور بھی عام ہے کہ اسی رات موت و حیات، رزق اور تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ اس بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ضرور ہے، مگر اس اختلاف کے باوجود دعا کی اہمیت پر کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دعا تو تقدیر کو بھی بدلنے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ احادیث کا مفہوم ہمیں بتاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بندہ اس رات تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے اپنے رزق میں برکت، اپنی اولاد کی ہدایت، اپنے رشتوں کی اصلاح اور اپنی آخرت کی کامیابی مانگتا ہے تو یہ دین کی روح کے عین مطابق ہے۔ شب برات ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ بخشش صرف عبادت سے نہیں بلکہ دلوں کو صاف کرنے سے ملتی ہے۔
کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ اس رات مشرک اور دل میں بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ گویا پیغام بالکل واضح ہے کہ اللہ سے تعلق کے ساتھ بندوں کے ساتھ تعلق درست کرنا بھی لازم ہے۔ یوں شب برات نہ تو صرف چراغاں، حلوے یا مخصوص رسموں کا نام ہے اور نہ ہی محض ایک اختلافی مسئلہ، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ ہماری زندگی کا حساب کبھی بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ انسان ہر ایسی رات کو جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر آیا ہو اپنی اصلاح، توبہ اور واپسی کا دروازہ بنا لے اور دل سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اختلاف میں الجھنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ تیری طرف لوٹ آتے ہیں۔ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں رمضان سے پہلے اپنے قرب کا ذائقہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے دیکھتا ہوں اتنے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان، اور اسی مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ اس روایت سے براہ راست کسی ایک رات کی رسم نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی پس منظر سامنے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شعبان کا پورا مہینہ اور خصوصاً اس کے آخری ایام محاسبہ نفس، عبادت اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا وقت تھا۔ اسی فضا میں شب برات کو سمجھا جائے تو یہ کسی ایک مخصوص عمل یا اعلان کا نام نہیں بلکہ اس پورے مہینے کی روح کا نچوڑ بن جاتی ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ عملی پیغام دیا کہ جب اعمال پیش ہونے والے ہوں تو بندہ غفلت میں نہیں بلکہ عبادت، روزے، دعا اور اصلاح قلب کی حالت میں ہو۔ یہی وہ زاویہ ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شب برات کا اصل تعلق شور و ہنگامے یا رسومات سے نہیں بلکہ اس اندرونی تیاری سے ہے جو انسان کو رمضان سے پہلے اپنے رب کے قریب کر دے، اور یہی وہ سنتی مزاج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہمیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس میں قیام کرو اور اس کے دن یعنی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات غروب آفتاب کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے نجات دوں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس رات کی اسناد پر کلام کیا ہے مگر امت کے ایک بڑے طبقے نے اس کو ترغیب اور فضائل کے باب میں قبول کیا ہے۔ اس واقعے سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو غفلت میں گزارنے کی بجائے عبادت، دعا اور اللہ سے مانگنے کی رات بنایا۔ ساتھ ہی اگلے دن کے روزے کا ذکر کر کے یہ پیغام دیا کہ بندے کا تعلق صرف ایک رات کی جذباتی کیفیت تک محدود نہ ہو بلکہ عبادت کا اثر اس کی عملی زندگی اور دن کے اعمال میں بھی نظر آئے۔ یوں یہ واقعہ شب برات کو ایک متوازن دینی زاویے سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ نہ تو محض رسم ہے اور نہ ہی محض اختلاف بلکہ ایک ایسا موقع ہے جہاں بندہ رات کو اللہ کے سامنے جھکے اور دن کو اپنے عمل سے اس جھکاؤ کی گواہی دے۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ملتی ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت، تلاوت اور دعا میں خاص اہتمام کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس رات کو کسی باقاعدہ تہوار یا اعلان کی صورت نہیں دیتے تھے مگر ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اس رات کو روحانی غفلت کی رات نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے خاموشی کے ساتھ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع جانتے تھے۔ اسی طرح تابعین کے دور میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول منقول ہے کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ کی خاص طور پر رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس لیے جو شخص اس رات کو توبہ، استغفار اور دل کی اصلاح میں گزارے وہ محروم نہیں رہتا۔ مگر وہ ساتھ ہی یہ بھی نصیحت کرتے تھے
کہ اصل محرومی دل کے بغض اور گناہوں پر اصرار سے آتی ہے، نہ کہ عبادت کی کمی سے۔ ایک اور واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے منسوب ہے کہ وہ شعبان کی 15ویں رات اپنے گورنروں کو خط لکھا کرتے تھے کہ لوگوں کو اس رات میں جھگڑوں، ظلم اور حق تلفی سے بچنے کی تلقین کریں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں بندوں کے معاملات اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ سب روایات کسی ایک بڑے واقعے کی طرح نہیں ملتی، مگر مجموعی طور پر یہ ایک ہی پیغام دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی امت کے صالحین نے شب برات کو شور، رسم اور اختلاف کے بجائے خاموش، توبہ، دل کی صفائی اور اللہ سے لو لگانے کی رات سمجھا، اور یہی واقعات یہ توازن پیدا کریں گی کہ شب برات کوئی نیا تصور نہیں بلکہ اسلام کی ابتدائی روحانی مزاج کا تسلسل ہے، جہاں اصل اہمیت رات کے نام کی نہیں بلکہ اس رات میں بدل جانے والے دل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جن کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بظاہر زیادہ عبادت گزار نہیں، نہ ان کی کثرت نوافل مشہور تھی اور نہ ہی لمبی دعاؤں کا چرچا، مگر ان کے بارے میں یہ بات نمایاں تھی کہ وہ کسی سے دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے، کسی کے لیے بغض، حسد یا انتقام کا جذبہ نہیں پالتے تھے۔ جب شعبان کی 15ویں رات اور اس کی مغفرت کا ذکر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس رات بہت سے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر کینہ رکھنے والوں کی مغفرت روک لی جاتی ہے۔ اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو یہ احساس ہوا کہ اللہ کے ہاں صرف سجدوں کی گنتی نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کی کیفیت بھی دیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعض صحابہ اس رات عبادت کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے، اگر کسی سے ناراضی ہوتی تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے، کسی کا حق دبایا ہوتا تو معافی مانگنے کا ارادہ کرتے۔ گویا شب برات ان کے نزدیک صرف رات جاگنے کا نام نہیں بلکہ دل جاگنے کی رات تھی۔ اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر بندہ پوری رات نفل پڑھ لے مگر دل میں نفرت پالے تو وہ اس عظیم موقع سے محروم رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص سادہ عبادت کے ساتھ صاف دل لے کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ اللہ کی رحمت کی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہی پیغام شب برات کی اصل روح ہے کہ اللہ کو منانے کے لیے سب سے پہلے دلوں کو صاف کیا جائے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا بوجھ لے کر رحمت کے دروازے پر دستک دی جائے تو دروازہ کھلنے میں دیر لگتی ہے، مگر صاف دل کے ساتھ کی گئی ایک سچی آہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت پا لیتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جو ابتدا میں گناہوں کی زندگی گزار چکے تھے، ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات تنہائی میں بیٹھے تھے، فضا میں عجیب سی خاموشی تھی اور دل میں ایک انجانی بے چینی۔ اس رات انہوں نے اپنے گزرے ہوئے اعمال کو یاد کیا، وہ ظلم، وہ غفلت، وہ دل آزاری جو کبھی ان سے سرزد ہوئی تھی، سب آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اسی کیفیت میں انہوں نے یہ آیت سنی یا یاد کی کہ کیا ایمان والوں کے لیے بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جھک جائیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کا دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے سچی توبہ کی۔ بعد میں وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ احساس اسی رات ہوا کہ اگر اللہ نے ایک رات میں میرے دل کا رخ بدل دیا تو وہ کسی بھی بندے کو بدل سکتا ہے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شب برات کسی مخصوص طب کے، کسی بڑے ولی یا کسی مشہور عبادت گزار کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ ہر اس دل کے لیے ہے جو سچائی کے ساتھ پلٹنا چاہتا ہو، چاہے انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو یا خود کو نیک سمجھتا ہو۔ اگر وہ اس رات اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ کی رحمت اس کے لیے بھی ویسی ہی وسیع ہے۔ اور یہی پیغام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور اولیاء اور درویشوں کے واقعات سے ملتا ہے کہ اصل کمال یہ نہیں کہ انسان خود کو کتنا بڑا نیک ثابت کرے بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ایک رات میں اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر کھڑا ہو جائے، کیونکہ شب برات دراصل گناہوں سے نہیں بلکہ دل کی ضد سے نجات کی رات ہے۔ روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات تھی، لوگ مسجدوں میں جمع تھے، کہیں لمبی نمازیں ہو رہی تھی، کہیں بلند آواز سے دعائیں۔ کسی نے حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ اس رات کی سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ تم اپنے دل کو دیکھو، اگر اس میں کسی کے لیے نفرت، حسد، تکبر یا حق تلفی ہے تو اللہ کے سامنے سجدے سے پہلے اسے نکال دو۔ پھر انہوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو اس رات زیادہ نوافل نہیں پڑھتا تھا مگر ہر شب برات سے پہلے ان لوگوں کے گھروں کا رخ کرتا جن سے ان کا کوئی جھگڑا ہوتا، معافی مانگتا، حق لوٹاتا اور کہتا کہ میں نہیں جانتا کل کی رات مجھے ملے یا نہ ملے، میں اللہ کے سامنے کسی کا بوجھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ خاموشی سے جنت کے راستے پر چل پڑا، نہ اس کے عمل مشہور ہوئے نہ اس کا نام، مگر اس کا دل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شب برات صرف جاگنے والی آنکھوں کی رات نہیں
بلکہ جاگتے ہوئے ضمیر کی رات ہے، جہاں اصل کامیابی لمبی عبادت میں نہیں بلکہ دل صاف، سچی توبہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں ہے، کیونکہ اللہ اس رات بندوں کے اعمال نہیں صرف دیکھتا بلکہ ان کے دلوں کا وزن کرتا ہے، اور جس کا دل ہلکا ہو جائے وہی اس رات کا اصل کامیاب بندہ ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر دعا فرماتے تھے، آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس لیے اتنی دیر تک دعا میں مشغول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ تعالیٰ سب بندوں کے اعمال اور تقدیر کے فیصلے دیکھتا ہے، اور جو بندہ سچا دل لے کر آئے اسے بخش دیتا ہے، لیکن جو کسی سے بغض، کینہ یا ظلم دل میں رکھتا ہو اسے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کی حالت ایسی ہو کہ دل میں کسی کے لیے حسد یا ناراضگی نہ ہو، اور وہ رات اللہ کے حضور خالص توبہ، دعا اور امید کے ساتھ گزارے۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شب برات کی اصل روح یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت کرنے یا جاگنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے دل کی صفائی، تعلقات درست کرنے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے اس رات کو استعمال کرے۔ یہی وہ پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل سے ہمیں ملتا ہے، اور یہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو دل کی معافی، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ حاصل ہو، نہ کہ ظاہری نفل یا رسم و رواج کے ساتھ۔ شب برات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی مخلوقات کی تقدیر کا جائزہ لیتے ہیں اور بندوں کے گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اس رات کی عبادت میں سب سے پہلے دل کی صفائی، نیت کی خلوص بھری حالت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی بہت اہم ہے۔ عبادت شروع کرنے سے پہلے غسل کرنا سنت ہے تاکہ روح اور جسم دونوں پاک ہوں۔ اگر غسل نہ ہو سکے تو وضو کرنا بھی کافی ہے۔ نفل نماز کی نیت کرنے کے لیے دل میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے شب برات کی نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے ذریعے مغفرت اور قربت الہی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز شروع کریں۔ عام طور پر شب برات کی نفل نماز 2 رکعت یا 4 رکعت میں پڑھی جاتی ہے، لیکن زیادہ رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی طویل سورت پڑھنا مستحب ہے، جیسے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس۔ رکوع و سجدے میں دل سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور ہر سجدے میں دل کی گہرائی سے دعا کریں۔ نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، دعا مانگنا اور دل کی سچی ندامت کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح کی دعا کرنا بہت اہم ہے۔ اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی انتہائی مستحب ہے، خاص طور پر سورہ یاسین اور سورۃ القدر کی تلاوت کے ذریعے دل میں سکون اور اللہ کی رحمت کی امید بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کے آخری حصے میں دعائیں، نیک ارادے اور اپنے اور دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرنا چاہیے۔ معروف دعائیں جیسے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو بخشنے والا اور بخشنا پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ اس رات میں بار بار پڑھنا سنت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین، استاد، دوستوں اور سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کی تقدیر میں بھلائی لکھ دے۔ شب برات کی عبادت کا اصل مقصد دل کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنا ہے۔ نیت، نماز، تلاوت اور دعا سب مل کر بندے کو روحانی سکون اور رحمت کی نعمت دیتے ہیں۔ رات کو ساری رات عبادت مسلسل دل کی خشوع اور خشیت کے ساتھ گزارنا چاہیے، خواہ وہ نفل نماز ہو، قرآن کی تلاوت ہو یا دعا اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔